السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور ماہ رمضان کی کتنی خصوصیات اور کتنی عبادات آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین کا فرمان ذیشان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ جس کی طرف اللہ عز و جل رحمت فرما دے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت اس کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے موزن یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا لیلۃ القدر ہے؟ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی اس ماہ رمضان سے اگلے ماہ تک ہمارے لیے بخشش ہے۔ ہم نے جو عبادات اور ہم لوگوں نے جو اس ماہ رمضان میں جو بھی نیک کام کیے ہیں اس کا ہمیں سارے سال فائدہ پہنچے گا۔ یعنی اگلے رمضان تک ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی بڑا گناہ ہم لوگوں سے سرزد نعوذ باللہ نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ توبہ کا طریقہ ہے، سبحان اللہ عز و جل رمضان میں رحمت کی چھما چھم بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ سے توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو خاص اس گناہ کا ذکر کر کے اللہ کی بیزاری اور آئندہ اسے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے۔ مثلا جھوٹ بولا یا بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کیا، یا اللہ، میں نے یہ جھوٹ بولا، اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہ بولوں گا کہتے ہوئے دل میں پکا ارادہ کرے کہ جو کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، تبھی آپ لوگوں کی توبہ ہو جائے گی۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف فکر فرماتا ہے، یعنی نظر فرماتا ہے۔ جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے عذاب نہیں دے گا اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور 29ویں رات جب ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ان کے مجموعے کے برابر اس رات میں آزاد فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی پہلی رات ہوتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں کہ اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے،
اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بخشش کا فرمان مل جاتا ہے پورے مہینے روزہ رکھنے کے بدلے میں، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آپ سب لوگوں نے پورے مہینے بھرپور عبادت کی، افطاریاں کروائیں، اور افطاری کروانے میں یہ نہیں کہ ہم دسترخوان لمبے لگائیں، ایک کھجور اور پانی کا گلاس رکھ کے کسی کو افطاری کروانا بھی بہت افضل ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ یہ نہیں کہ آپ لمبی لمبی افطاریاں کروائی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوگا، نہیں۔ ایک کھجور پہ بھی اگر آپ نے کسی کو افطاری کروا دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ سے راضی ہو گیا۔ اچھا جی، ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے شکر ادا کریں کہ یا باری تعالیٰ کہ تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے، کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ یا باری تعالیٰ کہ تو نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے، اور ماہ رمضان میں ایک چھوٹی سی نیکی کا بدلہ ہم لوگوں کو کتنا زیادہ ملتا ہے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، یعنی ہمارا چھوٹا سا عمل بھی ہے اس کا ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہم سب قربان سبحان جائیں، رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت امامت سے سنتے ہیں۔ رمضان الکریم کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی کہ وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ وہ عبادت کریں تو ان کے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی عبادت کریں۔ شب قدر 21ویں 23ویں اور 26ویں 27ویں 25ویں اور 27ویں کی رات میں ہوتی ہے، اور 29ویں رات میں۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کون سی مطلب رات میں ہے جس کو لیلۃ القدر کہیں گے۔ اس میں طاق راتوں میں ہم لوگوں نے تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جو کہ خصوصی طور پہ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ 27ویں کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس لیلۃ القدر کی رات نہ جانے کس شب میں وہ طاق رات ہے، مسلمان تلاش کرتے ہیں۔ 27ویں کی رات کو ہوتی ہے کہ یہ 29ویں کی رات کو ہوتی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان مبارک کی 27ویں رات کو آپ لوگ 2 نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار اخلاص سورت پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو انشاءاللہ آپ کی اور اس کے ماں باپ کی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بے شمار نوافل ہیں کہ آپ جو اس شب میں ادا کریں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں،
ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس رات میں آپ نے صرف نفل ادا کرنا ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں۔ اور میں نے تو اکثر یہ بھی دفعہ سنا کہ دو عورتیں آپس میں اس رات میں لڑ رہی تھی، وہ عبادت نہیں تھی کر رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھیں راز اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو بخش دیا، وہ اس لیے کہ وہ اس رات جاگ رہی تھی، عبادت نہیں کر رہی تھی لیکن وہ جاگ رہی تھی، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ شب قدر کے نوافل، 12 رکعت نوافل نماز آپ نے اس طرح ادا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 12 رکعت دو دو کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 دفعہ پڑھیں۔ سلام پھیر کر پھر آپ نے 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری حشرے کا وظیفہ 33 مرتبہ آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے، 33 ٹائم آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی، 33 ٹائم سورۃ اخلاص، اور 12 مرتبہ 12 ٹائم آپ نے سورۃ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی، اور آپ نے اپنے اور اپنے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور فلسطین کے جو لوگ یقین مانیں کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو زبان ایک دم سپیچلیس ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ان کے لیے دعائے خیر کریں کہ یا باری تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم انسان، بے بس عورتیں، ان میں اپنا خاص کرم کر۔ امت مسلمہ اللہ اپنا رحم کرے، اللہ تمام لوگوں پہ اپنا فضل کرے، کرم کرے۔ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ یہ بہت قیمتی شب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ثانیہ فرمائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کی دعا قبول ہو جائے گی اور کس کو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ نوافل ادا کریں اور پھر ہی ہماری عبادت ہوگی، نہیں، ہم قرآن پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ساری رات نوافل ادا کریں، اپنے طریقے سے عبادت کریں، اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، فریاد کریں، اس کو رو رو کے پکاریں کہ یا باری تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل کر، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور پھر آپ نے دیکھنا ہے، وہ سنے گا جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کے دل میں ارمان ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب کی پورے فرمائے گا۔ بے شک وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تو بڑے اندھے، بے بس، مجبور انسان ہیں۔ اس نے ہمارا وسیلہ کہاں سے لانا ہے، کہاں سے اور کس بندے سے۔ میں نے کسی سے پیسے لینے تھے، 2 لاکھ لینا تھا، اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دی، 1 لاکھ رہ گیا تھا۔ تو میری ٹیچر تھی، میری دوست، تو اس کے حالات نہیں صحیح ہو پا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنا سب پہ کرم کرے۔ تو وہ 6-7 سال ہو گئے تھے تو وہ نہیں دے رہی تھی، جب بھی جاتی تھی یا کہتی تھی تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری بتا دیتے تھے، اور پھر میں بھی چپ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ جب انسان اپنے اتنے رو نہیں روتا تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی کرم کرے۔ جب میرا بچہ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو اس ٹائم مجھے پھر انہوں نے 1,00,000 روپے دیا، تو میں نے اس ٹائم سوچا کہ یا باری تعالیٰ میں کس وسیلے سے اور کس طریقے سے جا کے ان کو کہتی تھی میری یہ ضرورت ہے تو مجھے آپ پیسے دے دیں، لیکن اس نے میری کون سی ضرورت پوری کرنی تھی اور کہاں کرنی تھی یہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اپنی ضرورتیں اپنے طریقے سے نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اس کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے پیسہ لینا وہ نہیں دے رہا تو وہ رب جانتا ہے کہ اس نے وہ پیسہ کب دینا اور کہاں لگنا ہے۔ اس لیے سب معاملات صرف اللہ پہ چھوڑ دیں۔
ہم چاہ کے بھی اپنے معاملات صحیح نہیں کر سکتے، لیکن وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو سب خبر ہے، سب، اسے ہر چیز کا اندازہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کون سا کب کب کرنا ہے۔ میرا بچہ جب سے گیا ہے اس ٹائم سے تو مجھے اللہ پہ پہلے بھی بہت یقین تھا بڑا۔ میں تو کہتی تھی، میں تو ہاسپٹل میں رو رو کے صرف دعا مانگتی تھی کہ یا باری تعالیٰ میں نہیں جانتی، میں تیرے پہ شاکر ہوں، تو مردوں میں جان ڈال دیتا ہے اور تو نے میرے بچے کو صحت یاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ میرے اور میرے بچے کے حق میں کتنا بہتر ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے بچے عبداللہ کے لیے دعا مغفرت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے شک میرا معصوم 16 سال کا بچہ اللہ کا پیارا ہو گیا، شکر الحمدللہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یا باری تعالیٰ اس میں کوئی مصلحت ہوگی، اس میں کوئی بہتری ہوگی، ہم نہیں جان پاتے، ہم اس کے راز نہیں جانتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کون سا فیصلہ ہمارے لیے کہاں بہتری لے کے آتا ہے۔ ہم تو اندھے بے بس مجبور انسان ہیں، صرف اس کی رضا میں راضی ہونے والے کہ یا باری تعالیٰ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم بڑی تدبیریں کرتے ہیں، بہت، ہر طرف سے ہاتھ مار کی کوشش کرتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اوپر بیٹھا ہے، اللہ چاہتا ہے ہماری آخری حد، ہمارا آخری اللہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بہتر جاننے والا ہے۔ میرا ایک بیٹا، میری زندگی، میرا واحد سہارا جینے کا، میری زندگی میرے بچے سے شروع ہو کے میرے بچے پہ ہی ختم ہو جاتی تھی، لیکن 6 ماہ ہو گئے اس کو کہ میں زندہ ہوں، شکر الحمدللہ۔ یا باری تعالیٰ تیرا ہر حال میں شکر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔